السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ تمام سننے والے اور دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے، اور جو سننے والے دیکھنے والے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی خیر و عافیت سے ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر جگہ، چاہے میں کالج میں ہوتا ہوں، چاہے میں مدرسے میں ہوتا ہوں، چاہے میں مدرسے کی پڑھائی کے وقت، چاہے کالج کی پڑھائی کے وقت، بچوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ خواتین کی قدر سیکھو، خواتین کی قدر سیکھو، ان کی قدر کرو۔ تو اکثر لوگ مجھے کہتے آپ خواتین کی قدر کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ حقیقت اگر میں بتا دوں، حقیقت کہوں تو خواتین کے ساتھ انتہائی ظلم کیا جا رہا ہے، اور خواتین کے ساتھ صرف جسمانی ظلم نہیں، روحانی ظلم بھی ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ خواتین کو اپنے بارے میں پتہ نہیں۔ اگر اس کو پتہ چل سکے تو پھر مرد اس کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قربانیاں تو ہم دے رہے، تمہارا کیا ہے؟ تم تو صرف گھر کی رکھوالی کرو، بچوں کی پرورش کرو، میری پرورش کرو۔ تو یاد رکھیے ایک تو مرد باہر جا کر اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے لیے اگر کچھ کما کر لاتا ہے تو وہاں پر خواتین گھروں کے اندر رہ کر ان مردوں کے بچوں کو بھی پالتے پوستے ہیں۔ جہاں پر اگر مرد مسجد جا کر باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر خواتین کو گھروں کے اندر بغیر جماعت کے وہ ثواب مل رہا ہے جو مردوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر ملتا ہے۔ جہاں پر مرد حج بیت اللہ شریف کے لیے، عمرے کے لیے، بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جب کوئی خاتون اپنے بچے کے لیے رات کو جاگتی ہے تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے جہاد کا ثواب ملتا ہے جیسے کسی مرد کو اپنے ملک کے بارڈر کی نگرانی کرتے ہوئے ملتی ہے۔ جہاں پر مرد اپنے بچوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں، کماتے ہیں، لاتے ہیں، تو وہاں پر جب خواتین اپنے بچوں کو ایک گھونٹ دودھ پلاتی ہیں تو اس پر ایک حج کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ جہاں پر اگر مرد حلال رزق کمانے کے لیے نکلتے ہیں، بے فکر ہو کر سالہ سال گھروں سے غائب رہتے ہیں، تو وہاں پر خواتین پیچھے اس کے گھر کی رکھوالی کرتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی قدر ہم کیوں نہ کریں؟ یاد رکھیں، دو باتیں میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر مرد جا کر مدرسوں کی صفائی کرتے ہیں، مساجد کی صفائی کرتے ہیں اور ان کو اجر ملتا ہے، تو یہاں پر خواتین جب بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کو جھاڑو دینا شروع کر دیتی ہیں تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ انہوں نے یہ جھاڑو بیت اللہ شریف میں پھیری ہے، بیت اللہ شریف کی صفائی کی ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کر۔ یاد رکھیے، جب بھی جھاڑو دینے لگتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کیا کرو، آپ کو اتنا اجر ملے گا جتنا کسی کو بیت اللہ شریف کو صفائی کے وقت ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہاں پر دیکھیے، مرد پیسے کما کر صدقے کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو خواتین کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ تو پھر جب یہ خاتون اپنے شوہر کے پیڑھیوں کو دباتی ہے تو اس کو 7 تولے سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 7 تولے سونا، یہ معمولی بات نہیں ہے، آج کل تقریباً 10-12 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو شوہروں کی پنڈلیوں پر تو خواتین اللہ والی وہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں، دبا لیتی ہیں، لیکن اگر آپ ثواب کی نیت سے کریں تو آپ کو 7 تولہ سونے کی صدقے کی ثواب ملے گی۔ تو یاد رکھیے، خواتین
کہیں پر مردوں سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر جنت کی بات کریں جنت کی، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جنت جانے والے پہلے مرد ہوں گے، شوہر ہوں گے، یا بیویاں ہوں گی؟ بیویاں اپنے مردوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگی اور جنت کے دروازے پر اپنے شوہروں کی انتظار کر رہی ہوگی۔ کتنا بڑا شان ہے خواتین کا۔ اللہ کے بندو، اپنی حیثیت پہچانو، قدر پہچانو۔ خواتین نے خود کو بے قدر کر دیا ہے، اپنا قدر و منزلت ختم کر دیا، یہ خواتین نے خود کیا ہے۔ آپ نماز پڑھتی رہیں، روزے رکھتی رہیں، اپنے مردوں کے، اپنے شوہروں کی اطاعت کرتے رہیں، بچوں کی صحیح تربیت کرتے رہیں، آپ کو وہ ملے گا جو مردوں کو باہر جا کر مشقت اٹھا کر ملتا ہے، آپ کو گھر کے اندر رہ کر ملے گا۔ اور جنت بھی آپ اپنے مردوں سے پہلے 500 سال جائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اگر اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے خواتین کی سمجھ میں آ سکے۔